میں نے ایک جگہ ایک سٹوری پڑھی تھی جہاں ایک شخص اپنے کمرے میں رات کو سو رہا ہوتا ہے، ایک دم سے لائٹ بند ہوتی ہے جلتی ہے تو ایک دم سے وہ ڈر جاتا ہے، تو وہ اٹھ کے جاتا ہے اپنے پیرنٹس کے کمرے میں، اپنے ماں باپ کے کمرے میں جاتا ہے اور اپنے پیرنٹس کو اٹھاتا ہے۔ وہ انہیں اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، خوب کوشش کرتا ہے، لیکن وہ نہیں اٹھتے۔ لیکن پھر اس کی ماں اٹھتی ہے اور وہ بسم اللہ پڑھتی ہے اور کہ اپنے ہسبینڈ سے کہتی ہے مجھے کچھ عجیب لگ رہا ہے، چلو بیٹے کے کمرے میں دیکھتے ہیں، بچے تو ٹھیک ہیں۔ تو اس کا ہسبینڈ کہتا ہے مجھے سونے دو، مجھے کل کام پر بھی جانا ہے۔ اور وہیں جو اس کا بیٹا جو اس کے کمرے میں وہ چلا رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی ماں نہ اسے وہ دیکھ سکتی ہے نہ اس کی آواز سن سکتی ہے۔ وہ حیران ہے کیوں اس کی ماں اس کو سن نہیں رہی اور نہ اس کو دیکھ رہی ہے۔ لیکن جب اس کی ماں اس کے کمرے میں جاتی ہے اور وہ پیچھے سے دیکھتا ہے کہ وہ تو یہاں ہے، شخص کون ہے جو اس کے جیسا بالکل ہو بہو اس کے جیسا لگ رہا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے، سوچتا ہے یہ کون ہے۔ اس کی ماں جاتی ہے، اسے اٹھانے کی کوشش کرتی ہے، اپنے بیٹے کو اٹھانے کی کوشش کرتی ہے، وہ کچھ جواب نہیں دے رہا ہوتا۔ وہ بھی حیران ہوتا، وہ پریشان ہو چکا ہوتا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ سب پریشان ہو رہے ہوتے، اس کے گھر والے آ جاتے، سب کوشش کرتے ہیں اسے اٹھانے کی، لیکن وہ نہیں اٹھتا۔ اور وہ بیٹا سوچتا ہے کہ شاید میں سپنا دیکھ رہا ہوں، وہ کوشش کرتا ہے کہ شاید میں سپنے سے جاگ جاؤں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن ایک دم سے ایک آواز آتی ہے چلو، تو دو لوگ آتے ہیں، تو وہ لڑکے کو ایک دم سے کوئی آواز آتی ہے اور دو لوگ آتے ہیں، اس کے ہاتھ پکڑ کے اسے کھینچنے لگتے ہیں، اسے لے جانے لگتے ہیں۔ تو وہ چلاتا ہے کہ مجھے کہاں لے جا رہے ہو، تم کون ہو، وہ انسان تو نہیں ہوتے۔ تو وہ حیران ہو چکا ہوتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ اس کو لے جانے آئے ہوتے ہیں اور وہ ڈیڈ باڈی پڑی رہتی ہے، تو بھی وہ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ تمہارا وقت آ گیا ہے، تمہیں اب واپس جانا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو زندہ پڑا ہوں، میں مرا نہیں ہوں، مجھے کیوں لے جا رہے ہو، میں ابھی مرا نہیں، میں زندہ ہوں۔ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ یہی تو غلط فہمی ہے، تم انسان یہی سوچتے ہو کہ تمہاری زندگی وہی ہے جہاں تم جی رہے ہو، وہ تو ایک صرف سپنا تھی، اصلی زندگی وہ ہے جو اب شروع ہو رہی ہے، اب یہ زندگی سٹارٹ ہو رہی ہے، یہی تمہاری اصلی زندگی ہے۔ اور پھر وہ دو فرشتے اسے قبر میں لے جاتے ہیں اور وہ وہاں پر چلانا سنتا ہے کہ کچھ لوگ وہاں پر چلا رہے ہیں، کچھ لوگ ہنس رہے ہیں، کچھ چلا رہے ہیں۔ تو وہ پوچھتا ہے کہ یہ کون؟ تو فرشتے کہتے ہیں جو چلا رہے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، اور جو خوش ہیں مسکرا رہے ہیں انہیں پتہ ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے، انہوں نے اچھے کام کیے، انہوں نے اپنی زندگی کو اچھی طریقے سے بتایا، اللہ کی مرضی سے بتایا، تو وہ جنت میں جائیں گے، اس لیے وہ مسکرا رہے ہیں۔ تبھی اس کے بعد اس کی قبر میں اس کے اپنے مٹی ڈالنے آ جاتے ہیں، اسے دفن کرنے آتے ہیں۔ تو وہ ریئلائز کرتا ہے کہ اس کے اپنے جو اس سے محبت کرتے ہیں اس کے اوپر مٹی ڈال رہے ہیں، اسے دفن کر رہے ہیں۔ وہ اپنے بھائیوں سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ کبھی گناہ مت کرنا۔ تو وہ شخص پوچھتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں؟ کہتا ہے یہ تو تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے، تم نے کیا کیا ہے، تم جنت میں جاؤ گے یا جہنم میں، وہ تمہیں پتا ہے، وہ تمہارے اوپر ہے کہ تم کہاں جاؤ۔ اگر تم نے اچھے کام کیے ہیں تو تم جنت میں جاؤ گے، ورنہ پھر اللہ کی رحمت ہے کہ تمہیں معاف کر دے اللہ۔ تبھی وہ شخص اپنے بھائی کے پاس جاتا، بتانے کی کوشش کرتا، کہتا ہے کہ کبھی نماز مت چھوڑنا، اللہ کے بتائے راستے پہ چلنا، حرام میوزک چھوڑ دو، حرام ساری چیز چھوڑ دو، اللہ کے بتائے راستے پہ چلو، سارے گناہوں کو چھوڑ دو، حرام دولت چھوڑ دو، اور میرے لیے دعا کرنا، کو 5 وقت نماز کو پڑھنا، اللہ سے معافی مانگتے رہنا، اور میرے لیے بھی دعا کرتے رہنا۔ اور پھر اسے ریئلائز ہوتا ہے، وہ بولتا ہے کہ کاش میں ایک بار واپس جا پاتا، میں نمازیں پڑھتا، اللہ کو راضی کرتا، کچھ بھی کر کے اللہ کو راضی کر لیتا، سارے گناہوں سے توبہ کرتا، میں سارے حرام کام چھوڑتا، ساری حرام چیزیں چھوڑتا، بس ایک بار مجھے واپس جانے کا موقع مل جاتا، ایک بار مجھے موقع ملتا، میں ہر گناہ کی معافی مانگ لیتا، میں ہر گناہ چھوڑ دیتا، اللہ کے بتائے راستے پہ چلتا، ساری نمازوں کو باجماعت پڑھتا، کوئی نماز نہیں چھوڑتا، بس ایک موقع، اللہ ایک موقع دیتا مجھے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت سب کو آنی ہے، ہر جاندار چیز کو موت آنی ہے، یہ موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہم آپ یا آپ کوئی بھی ہو یہ سوچے بیٹا کہ موت نہیں آئے گی، موت سب کو آئے گی، سب کو آئے گی، اور اپنی آخرت کی تیاری کیجیے۔ یہ دنیا تو صرف ایک خواب ہے، اصلی زندگی موت کے بعد شروع ہوگی۔ اپنی آخرت کی تیاری کیجیے، اپنے اعمال سدھاریے، اللہ کو راضی کریے، ابھی بھی وقت ہے آپ کے پاس۔